کہ قرآن کا جو کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے وہ صرف سورت تک محدود نہیں ہے، بلکہ مختلف جگہوں پہ یہ مختلف چیلنج رہا ہے۔ ایک جگہ پہ آیا فَأْتُوا بِكِتَابٍ مُبِينٍ، اگر تمہیں شک ہے تو قرآن ورگی کتاب لے کے آؤ۔ کہیں ذرا سبحان اللہ، کہیں اونچا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں تو قرآن جیسی کتاب لے کے آؤ۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کافروں نے کوشش نہ کی ہو۔ ابن مکفہ ایک بلیغ شخص گزرا ہے عربوں میں، اس کے پاس یہ لوگ گئے، اسے انہوں نے کہا کہ قرآن کے مقابلے میں کتاب تیار کرنی ہے۔ اس نے کہا 1 سال کا راشن دو، تنہائی دو، کاغذ دو، قلم دو، میں قرآن کے مقابلے میں کتاب تیار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے یہ سارے مطالبے پورے کر دیے۔ 6 ماہ بیت گئے۔ اب سنیے گا اگلی بات کو، اور تھوڑا جاگ کے، بعض جگہوں پہ چپ کر کے نہیں بیٹھا جاتا، جگہ جگہ میں فرق ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی آج جس دستار فضیلت کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں ایک کیفیت ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ اگلے جملے پہ بن جائے گی۔ اب 6 ماہ کے بعد ابن مکفہ کو تنہائی دے دی گئی، اسے پیپر مہیا کر دیا گیا، قلم دوات سب کچھ دے دیا گیا۔ 6 ماہ کے بعد کفار کا ایک قافلہ اسے ملنے کے لیے گیا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ قرآن کے برابر 15 پارے تو یہ لکھ چکا ہوگا، لیکن جس حال میں وہ بیٹھا ہوا تھا، جب یہ لوگ اس حال میں داخل ہوئے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کاغذ مروڑ مروڑ کے پورے حال میں پھینکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، او ابن مکفہ، قرآن کے مقابلے میں جو کتاب تیار کر رہے تھے وہ کہاں ہے؟ ہمارے ذہن میں تو یہ تھے کہ 15 پارے تیار ہوں گے۔ ابن مکفہ کا جملہ تھوڑا جاگ کے سنیے گا۔ اس نے کہا، تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کے مقابلے میں کتاب کہاں ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم 6 ماہ بیت گئے، بسم اللہ کے مقابلے میں آیت لکھتا ہوں، پھر فصاحت و بلاغت میں دونوں کا وزن کرتا ہوں، میرا لکھا ہوا جملہ مجھے زمین پہ دکھائی دیتا ہے، بسم اللہ کی فصاحت آسمانوں پہ معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اچھا وہ پھر نہیں لا سکے، کتاب نہیں لا سکے۔ ابن مکفہ کہتے تم یہ کہتے ہو 15 پاروں کے برابر 15 سپارے، کہا یہ دور کی بات ہے، میں 6 ماہ سے لکھ رہا ہوں، اور صرف ایک آیت بسم اللہ کے مقابلے میں ایک جملہ تیار کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب بھی تیار کرتا ہوں دونوں کا فصاحت و بلاغت میں موازنہ کرتا ہوں، میرا جملہ زمین پہ ہوتا ہے، اللہ کا کلام آسمانوں پہ دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا کتاب نہ آئی، اللہ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ قرآن کا دوسرے مقام میں اللہ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کافرو تم قرآن کے مقابلے میں کتاب نہیں لا سکے، کوئی بات نہیں، ایسے کرو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، میں چلو کوئی بات نہیں، قرآن تو نہ لا سکے اس کے مقابلے میں، تم ایسے کرو کہ 10 صورتیں جو ہیں وہ قرآن جیسی لے آؤ۔ اب کافروں کو کچھ وقت دے دیا گیا، اب جاگنا، 10 صورتیں بھی نہ آئیں۔ پھر تیسری جگہ یہ چیلنج ہوا، اگر تمہیں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر ایسا کرو قرآن ورگی ایک صورت لے کے آؤ۔ اب جو اگلی بات ہے نا وہ ہر مجمع کا ہر بندے کو ہلنا چاہیے۔ میرے رب نے کہا قرآن کے برابر کتاب نہ لکھ سکے کوئی بات نہیں، 10 صورتیں نہ لا سکے کوئی بات نہیں، ایک صورت نہ لا سکے کوئی بات نہیں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِّن مِّثْلِهِ، اوے کافروں مل جاؤ، جیسی باتیں میرا محبوب کرتا ہے کوئی ایک بول تو ایسا بول کے دکھاؤ۔ فرمایا جیسے بول میرا محبوب بول رہا ہے کوئی ایک بول تو ایسا بول کے دکھاؤ۔
کریم تو قرآن جیسی کتاب، اور باقی تصویر کا ایک رخ حضرت نے رکھا، میں دوسرے رخ پہ 2-3 منٹ میں بات ختم کر جاؤں. ہمیں کسی کی عزت کے ہم محتاج بھی نہیں ہیں. کوئی شخص ہماری عزت کرتا ہے تو وہ کچھ اپنا سنوار رہا ہے، کوئی نہیں کرتا تو کچھ اپنا بگاڑ رہا ہے. ہمارے والدین کے لیے، حفاظ کے والدین کے لیے کیا یہ کم ہے کہ جب وہ تاج پہن کے آئیں گے بروز حشر پوچھا جائے گا انبیاء ہیں رسول ہیں؟ کہا نہیں، یہ انہوں نے اس دور میں بچے دیے تھے جب ریڑی باں بھی کہتا تھا بھوکا مرے گا بچہ، جب دکاندار بھی کہتا تھا مولوی بنا کے کیا کرنا ہے بچے کو، جب ایک سنارا کہتا تھا کہ مولوی بنا کے کیا کرنا ہے مسجد میں بچے کو بٹھا دینا ہے. انہوں نے اس دور میں بچے دیے. آج دیکھو کوئی دے نہ دے، میرے رب نے جو تاج پہنائے ہیں چاند سے بڑھ کے چمک ہے، سورج سے زیادہ روشنی ہے ان کے ساتھ. اور علماء کا لباس دیکھیں، اور علماء کا لباس دیکھ لیں، تگڑے سے تگڑا بندہ دیکھ لیں، علماء کے چہرے کا، عالم دین اور حافظ قرآن کے چہرے کا وقار دیکھ لیں، اور تگڑے سے تگڑے دنیا دار کے چہرے کا بھی وقار دیکھ لیں. برابری نہیں ہو سکتی، برابری نہیں ہے. اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم لاکھوں کما رہے ہیں. لاکھوں کمانے والا، کروڑوں اربوں کمانے والا ہو سکتا ہے رات کو نیند کی گولی لے تو تب نیند آئے، لیکن تم نے دیکھا فیض آباد دھرنے میں یہ علماء روڈ پہ بھی سر رکھ کے سو گئے، اور بات کیا تھی؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے. اور جو انہوں نے ہمیں دیا تیری نہیں، میں سر یہ تو ہمارے ادھار رہے گا. اور آخری امام ابو یوسف جو تھے نا، ماں نے ایک دھوبی کے پاس چھوڑ دی، 3 درہم وہاں سے ملے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مدرسے کے باہر سے گزرتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، یہ اندر حدیث پڑھا رہے ہیں. تو ایک دن امام اعظم باہر نکلے، کہا پتر یہاں کیوں؟ کہا کہ باتیں سن رہا ہوں آپ کی. کہا اچھا لگتا ہے پڑھنا؟ کہا اچھا لگتا ہے. کہا اندر آ جاؤ. پڑھانا شروع کر دیا. مہینہ گزرا، ماں نے کہا پتر دھوبی کے پاس چھوڑا تھا، جو پیسے ملے ہیں کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا اماں پیسے اسے ملتے ہیں جو جا کے کپڑے دھوئے، میں نے کپڑے نہیں دھوئے. کہا کیا کیا ہے؟ کہا میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے. میں نے ماں سخت مزاج تھی، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئی. کہا تم نے میرے پتر کو نکما کر دیا ہے کہ باتوں سے مسئلوں سے پیٹ نہیں بھرتے. اس کا باپ مر چکا ہے، بچیاں گھر میں موجود ہیں، ان کا روزی روٹی کا بندوبست کیسا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ خرچہ کتنا ہے؟ اس نے جتنا بھی گھر کا خرچہ بتایا. امام اعظم نے کہا بی بی اسے پڑھنے دے، جا چلی جا، جتنا تیرے گھر کا خرچہ ہے پہلی سے پہلے ابو حنیفہ تیرے گھر میں پہنچا آئے گا. اس نے جو اگلی بات کہی نا، اس نے کہا اچھا یہ تو ہے لیکن پڑھنے کے بعد ملے گا کیا؟ اب سننا، امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا میں دیکھوں نہ دیکھوں لیکن تم دیکھو گی. ابو حنیفہ کی نظر دیکھ رہی ہے کہ حاکم وقت کے ساتھ اس کے تخت پہ بیٹھ کے ابو یوسف حلوہ کھاتا ہوا مجھے دکھائی دے رہا ہے. چیف جسٹس مقرر کیا ہارون الرشید نے. زبیدہ علماء کی بڑی خدمتگار تھی، کچھ حلوہ یا فالودہ بنا کے لائی تو ہارون الرشید نے کہا اوپر آ جائیے. تخت پہ یہ بیٹھے، دونوں کھانے لگے. ادھر سے انہوں نے ماں کو خط لکھا ہوا تھا کہ بغداد آ جائیں، پتر کی ٹوریں دیکھیں، کہاں وہ دھوبی کا کام، کہاں محمد کا یہ غلام. اچھا دونوں تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بات میں ختم کر چکا ہوں، بالکل اینڈ ہے. دونوں تخت پہ جو ہی بیٹھے نا، ماں اندر محل میں داخل ہو گئی. جو ہی محل میں داخل ہوئی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو پڑی. انہوں نے کہا کہ اماں رونے کے وقت گزر گئے، آج تو تیرے بچے کی بڑی ٹوریں ہیں. کہا پتر میں کسی اور بات سے نہیں، ابو حنیفہ کی نظر کو دیکھ کے اظہار تشکر سے رو رہی ہوں، اور یہ آنسو شکریہ کے طور پہ ہیں. کہاں وہ دھوبی بننا، کہاں محمد کا غلام بن جانا.